السلام علیکم۔ آ، میری ISSB تھی 23 سے 27 فیبرری کوہاٹ میں۔ تو بیسیکلی ہم ایک دن پہلے گئے تھے وہاں پر، تو ہم نے ایک دن ریسٹ کیا تھا۔ ہم اکیڈمی کے کافی لڑکے ساتھ گئے تھے، تو ہم نے ایک روم لیا تھا، وہاں ہم نے ریسٹ کیا تھا تھوڑا سا، تاکہ ہم اگلے دن فریش ہو کے جائیں۔ تو میرا تو مشورہ یہی کہ اگر آپ لوگوں کی بھی کوہاٹ آ گئی ہے تو آپ لوگ بھی فریش ہو کے جاؤ یار، ایک دن ریسٹ لے لو۔ یہ ہمیں سر نے یہ بات کہی تھی بیسیکلی نا۔ اگلے دن ہم صبح صبح نکلے 8 بجے، 8 ساڑھے 8 بجے سے 9 بجے، 9:30 تک ہم نے رپورٹ کیا ISSB میں۔ اندر جاتے ساتھ ہی وہ سب سے پہلے انہوں نے ہمارے فونس کی چیکنگ کی، اور فونس کی چیکنگ کرنے کے بعد انہوں نے ہمیں اندر بھیجا۔ اندر سے ایک اور چیکنگ والے تھے، وہ انہوں نے آپ کا بیگ چیک کرنا ہوتا ہے، تو وہ آپ کا بیگ چیک کریں گے۔ آپ کے بیگ میں اگر کوئی دوائی شوائی ہے تو آپ ان کو پہلے ہی بتا دو کہ انکل یہ دوائی ہے، تو کس چیز کے لیے، وہ آپ کو اندر لے کے جانے دیتے ہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ میں خود ایک دوائی لے کے گیا تھا اندر، دوائی نہیں تھی وہ، ایک ٹیوب تھی، ونڈو جینو ٹائپ نا، وہ جو ہوتی ہے ایکسٹرنل یوز کے لیے ٹیوبس ہوتی ہیں وہ۔ اس کے علاوہ وہ آپ کو اندر جاتے ساتھ لائک منع کریں گے کہ آپ نے ٹائی پین نہیں کوئی یوز کرنی، تو لائک بہتر ہے کہ ٹائی پینز آپ گھر سے نہ لے کے جاؤ۔ یہ میں کوہاٹ کی بات بتا رہا ہوں، کوہاٹ میں وہ منع کرتے ہیں ٹائی پینس کا، ریزن نہیں پتہ لیکن وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اندر جیسے ہی آپ جاؤ گے تو اندر آپ لوگ وہاں ویٹنگ لابی میں چلے جانا۔ ویٹنگ لابی سے سب سے پہلے آپ کو باہر لائنز بنوائیں گے۔ لائنز بنوانے کے بعد آپ کو وہ رومز لوڈ کر دیں گے۔ رومز لوڈ آپ کو اس طرح کریں گے کہ آپ آپ نے اگر فار ایگزامپل 4 بندے ایک لائن میں کھڑے ہونا، تو آپ چاروں کو دے دیں گے رومز۔ ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے، اس میں سے وہ 4 4 بندے علیحدہ کرتے جاتے ہیں۔ تو وہ مرضی ہے آپ کی، آپ نے اگر اپنے کسی دوست کے ساتھ روم لینے ہیں تو آپ اس کو نا، یہ سین ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جو۔ ویسے اگر نہیں بھی کھڑے ہوتے تو آپ کسی اور روم میں بھی چلے جاتے تو آپ شفٹ کر سکتے ہو، لائک شفل کر سکتے ہو، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ شفل اس طرح کر سکتے ہو کہ ایک لائک انہوں نے آپ کو بھیج دیا نا کمرے میں، آپ اس کمرے میں جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرے کمرے میں چلے جاؤ۔ اور جب وہ آپ سے رات کو آپ سے چیسٹ نمبر پوچھتے ہیں کہ اچھا، وہ رومز ہوتے ہیں نا ABCD بلاک کے، روم 1 تو A1، روم 2 تو A2، اس طرح A3 A4 لائک، تو وہ آپ اس کو بتا دو آپ کون سے روم میں ہو، ٹھیک ہے، وہ اس کا مسئلہ نہیں، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی خود ہی جا کے۔ خیر، پھر آپ کو ویٹنگ روم بلاتے ہیں۔ ویٹنگ روم میں وہاں پر آپ کو بٹھاتے ہیں، تو تھوڑی دیر سکون سے خاموش ہو کے بیٹھو وہاں پر، ہلکی پھلکی آس پاس جو آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں 1 2 بندے، ان سے بات چیت کر لو، پوچھ لو کہاں سے ہیں، لائک سوشل رہو تھوڑے سے۔ میں سوشل رہا تھا وہاں، تو وہ بندوں سے میں بات چیت کر رہا تھا۔ وہاں لڑکے چیزیں لینے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوا، وہ آپ کا ہی گھر ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، تو ان کی باتوں کو اگنور نہ کرو، ٹھیک ہے۔ سیریس رہو، میچور رہو، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑے سے سوشل بھی رہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی منہ بنا کے غصے میں تو ایٹیٹیوڈ بوائے، وہ کام بڑا خراب سین ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو چیسٹ نمبرز الاٹ ہوں گے، وہ نام لیتے ہیں، تو نام ذرا دھیان سے سننا، وہ جس طرح لیتے ہیں تو وہ آپ کو کان کھولے رکھنے پڑتے ہیں وہاں پر۔ چیسٹ نمبر لوڈ ہونے کے بعد آپ کے اندر پکچر لی جاتی ہے۔ اب سر اس بات میں ایمفسائز کرتے ہیں کہ پہلے دن اچھی ڈریسنگ ہونی چاہیے۔ مجھے بھی سر نے یہی کہا تھا کہ پہلے دن اچھی ڈریسنگ ہونی چاہیے۔ میں نے سر کو 2 ڈریس بھیجے تھے، سر کو بھیج دو، سر کو پہلے ڈریس بھیج دو اپنے، جو پہن کے لے کے جانے، تو بہتر ہے ٹرائی کر کے سر کو پکچر لے کے بھیج دو۔ وہ یہ سین ہے کہ سر نے مجھے جو ڈریس بتایا تھا وہ الحمدللہ میں نے وہی ڈریس پہنا تھا، اور وہ اچھا تھا، لائک وہ مجھے پرسنلی بھی اچھا لگ رہا تھا۔ سر نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک کام کرو، کیونکہ جو میں سائیکالوجی ٹیسٹ پہ پہن کے جا رہا تھا، وہ سوری جو میں پہلے رپورٹنگ ڈے پہ پہن رہا تھا وہ اتنا اچھا ڈریس نہیں تھا۔ سر نے کہا اس کو سائیکالوجی ڈے پہ پہن لو، لائک جب ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا نا، ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، تو اور اس کو آپ رپورٹنگ ڈے پہ پہن لو۔ وہی ہوا کیونکہ وہ پکچر آپ کی جانی ہوتی ہے تینوں ڈومینس کے پاس، ڈپٹی سائیکالوجسٹ اینڈ GTO، وہ آپ کے تینوں ڈومینس کے پاس نا وہ پکچر جانی ہوتی ہے جو فرسٹ ڈے آپ کی کلک ہوتی ہے۔ تو اس میں فریش رہو، فریش رہنے کے بعد تھوڑا سا ہنس مکھ چہرہ بناؤ۔ میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے ISSB میں، وہ لڑکے موسٹلی ریکمینڈ ہوئے ہیں جو ہنس مکھ تھے، سوشل تھے،
بٹ ٹاسک کے ٹائم فل سیریس تھے. اور اس کے علاوہ پھر وہ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے، کھانا بہت مزے کا ہے. لوگ ہیں بھی کہتے ہیں باتیں کہ کھانا مزے کا نہیں. اللہ کا شکر تھا بھائی، الحمد للہ کھانا بہت مزے کا تھا. اور اللہ کا شکر ہے، کچھ پیٹ شیٹ لڑکے کہتے ہیں خراب ہو، نہیں ہوا پیٹ خراب. ٹھیک ہے، کھانا الحمد للہ اللہ کا کرم میں بہت اچھا تھا، بہت مزے کا کھانا تھا. تو وہ آپ کو کھانا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو وہ بریف کرتے ہیں ساتھ بلا کے کہ ایک بیل بجائیں گے ہم. اور وہ بیل میں آپ نے وہ بیل کا دھیان کرنا ہے. جب وہ بیل بجائیں آپ نے فال ان ہونا ہے، سامنے گراؤنڈ میں آنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ان کی بات سنو. وہاں جو اسٹاف ہے کوشش کرو وہ ان کا ابا نہیں بننا. لائک ابا ان سینس لائک فوراً حاوی نہیں ہونا جس طرح لڑکے وہاں کہہ رہے تھے اسٹاف اس طرح شوخے نہیں ہونا. ٹھیک ہے، میں انکل انکل کہہ رہا تھا ان کو، اور وہ مجھے بیٹا بیٹا ہی کہہ رہے تھے. اور وہ ہر بندے سے لائک اگر کوئی ان کو اوکھے طریقے سے بولے وہ اوکھے طریقے سے بول رہے تھے. میں ان سے پیار سے بول رہا تھا، مجھے پیار سے ڈیل کر رہے تھے. اور پھر وہ آپ کو کہتے ہیں تھوڑی دیر روم میں جاؤ. ٹھیک ہے، آپ بہتر ہے کہ جب آپ لوگوں کو جیسے روم لوٹ ہوئے وہاں پر آپ اپنے کپڑے شپڑے ہینگ کر لو فوراً ہی، بیگ شیگ سیٹ کر لو اپنا نا، تو وہ بہتر ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ وہ آپ کو پھر بلاتے ہیں بایو ڈیٹا فارم کے لیے جوہر ہال میں. جوہر ہال میں جاؤ. اب لڑکے میں نے سنا تھا پہلے، میں بھی پہلے تھوڑا سا ہوتا تھا کہ یار وہ کہتے ہیں بایو ڈیٹا فارم فلنگ میں آپ کو صبح سے شام لگ جاتی ہے. بات یہ سچ ہے، آپ کو صبح سے شام لگ تو جاتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں لگتا. کیونکہ یہ سین ہے نا کہ لائک وہ ہر چیز نا آپ کو اے ٹو زی ہر چیز بتاتے ہیں. اور وہ ایون تو اتنا بھی بتاتے ہیں یہ نام کا کالم ہے، یہاں نام لکھنا ہے، کتنا لکھنا ہے، کیسے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک اور بات، اگر آپ نے آپ کی ڈگریز پہ نام لکھا ہے نا، ٹھیک ہے، تو تو لائک اگر آپ کی ڈگریز پہ نام لکھا ہے نا، فار ایگزامپل محمد اسلم لکھا ہے، اور آپ نے اپنا نام رجسٹریشن کے دوران یا ویسے ہی کہیں پر لکھ دیا محمد اسلم اکرم، تو وہ آپ کے نام کے آگے آپ کا نام پورا صحیح لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے نام کے آگے کانٹا لگا دیں گے. تو اس سے گھبرانا نہیں ہے. میں بھی گھبرا گیا تھا پہلے دن ہی، نام کے آگے کانٹا لگا دیا تھا ان لوگوں نے، تو میں گھبرا گیا تھا. بٹ پھر سر کی وہی بات مجھے یاد آتی تھی کہ کسی گزرے ہوئے ٹیسٹ کی پریشانی نہیں لینی ذہن پہ نا. تو اللہ کا نام پڑھ کے سر کی بات پہ یقین رکھ کے میں آگے بڑھا. ٹھیک ہے، بایو ڈیٹا فارم فلنگ کے میں خیر بتا رہا تھا کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے پتہ نہیں لگتا. تو بہتر ہے ایک پانی کی بوتل جاتے ساتھ ہی خرید لو، وہ پانی کی بوتل اپنی ساتھ اندر لے کے جاؤ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جاتے ساتھ وہاں تالا خرید لو، اگر تالا آپ کے پاس نہیں ہے تو. سر کے لیے 2 کی چینز لازم خریدنا. ٹھیک ہے، اور فارم فلنگ کرو. وہ جو کہتے ہیں ان کی بات غور سے سنو جب وہ بولے. اور جوہر ہال میں نا آپ نے ایک کام کرنا ہے. سر بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، لائک کسی کے ساتھ بولنا نہیں ہے. کوئی آپ کو بلائے ٹھیک ہے، اس کی بات سن لو، نیچے دیکھ کے سنو. کیونکہ وہاں کیمراز لگے ہوتے ہیں اور وہ کیمراز دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کیمراز نہیں دیکھتے یا وہ ریکارڈنگ کیمراز ہیں، وہ سرویلنس کیمراز ہیں. تو وہ کیمراز دیکھتے ہیں آپ کو. وہ ایون دو وہ خود آپ کو کہتے ہیں، اور جو وہ وہاں بات کہتے ہیں وہ سر کی بات آپ نے سنی ہوگی، ایک بات کو سنو سمجھو عمل کرو. ایگزیکٹ ورڈنگ وہ لوگ وہاں کہتے ہیں کہ یار ہماری بات کو سنو، اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس میں آپ کا فائدہ ہے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ساتھ کیمراز میں آپ کو دیکھ رہے ہیں پیچھے مانڈ لائک وہ کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی سے بات چیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں پر. اور کسی کوئی پینشن مانگے اس کو پینشن دے دو، پانی مانگے پانی دے دو. ٹھیک ہے، کوئی آپ کو کہے نا کہ یار یہ کہ یہ انہوں نے کیا بتایا تھا، یہاں کیا لکھنا ہے، یہاں کیا لکھنا ہے، ان کو پتہ نہیں یار، ان سے پوچھ لو، میں ذرا یہ فل کروں. ان کو اس طرح کی کوئی بات کہہ دو. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی فارم فلنگ ہوگی. آپ کو رات کو جب آپ فری ہوگے وہاں پر آپ کو کھانا کھلائیں گے. نمازیں نہ چھوڑو، وہاں پر کوشش کرو پوری نماز پڑھو. وہ کہتے ہیں سفرانہ نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، کوشش کرو سنتے بھی ادا کرو، نفل بھی ادا کرو. ٹھیک ہے، جتنی ہو سکے نماز ادا کرو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ فری ٹائم ہے تو وہاں جا کے نفل پڑھ لو، مسجد میں بیٹھ جاؤ نفل پڑھ لو. ٹھیک ہے، اور آپ کا اس طرح فرسٹ ڈے کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ ڈے پہ آئے سائیکالوجسٹ ڈے پہ. ٹھیک ہے، اب شروع میں ہوتا ہے میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، میکینیکل ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایگزیکٹلی وہی آتے ہیں جو سر نے پی ڈی ایف بھیجے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ سیکنڈ ہوتا ہے آپ کا انکمپلیٹ سینٹینسز. انکمپلیٹ سینٹینسز آپ کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے
اکیڈمی میں پریکٹس کر لی ہیں انکمپلیٹ سینٹینسز، یا کہیں بھی آپ نے پریکٹس کر لی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی رائٹنگ سپیڈ تیز ہے، آپ کی ووکیبلری اچھی ہے، رائٹنگ تھوڑی سی لائک نارمل پڑھنے والی رائٹنگ ہے آپ کی، تو پھر تو یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ایزی سین ہے۔ اگر نہیں بھی کمپلیٹ ہوتے تب بھی ایزی سین ہے، کیونکہ یہ سین ہے کہ سر نے وہی بات بتائی ہے نا کہ اکتاہٹ، پریشانی، گھبراہٹ منہ پہ نہیں آنی چاہیے۔ تو میرے نہیں ہوئے تھے پہلے کمپلیٹ، پہلے تو اردو کے 2 ہوئے تھے، 2 اردو کے ہونے کے بعد میرے دونوں انکمپلیٹ سینٹینسز، آدھے 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 ان سے ایک، اگر ایک پیس ہوئے ہیں تو ایک ایک اس طرح 1 2 کے فاصلے سے نا، ایک ایک لائک پہلے ٹیسٹ میں اگر 19 ہوئے ہیں یا 20 ہوئے ہیں تو اگلے ٹیسٹ میں 1 2 میں زیادہ کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور انگلش کے میں الحمدللہ میرے پورے ہوئے تھے، ٹائم سے پہلے ہو گئے تھے کیونکہ اس کی پریکٹس تھی۔ پھر ہوا ہمارا ویٹ، ویٹ ہوا یا او پی ہوا مجھے یاد نہیں ہے، لائک اس ویٹ میں یہ تھا کہ الحمدللہ میرے پورے ہوئے تھے ویٹ، اور سر نے جو پی ڈی ایف بھیجے تھے انہی میں سے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی پریکٹس کرو پہلے، ان کو جملے بنا لو، دکھا سر کو دکھا دو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا ہوا او پی آئی، او پی آئی بھی وہی تھے جو سر نے پی ڈی ایف بھیجے تھے، اور اس میں کوشش کرو اوریجنل آنسر دو، آئیڈیل آنسر نہ دو۔ سر کی ایک بات ہے کہ لائک کسی کی بنائی ہوئی بہترین چیز سے بہتر ہے اپنی لائک فضول چیز یا گھٹیا چیز، سر ایک ورڈ کہتے ہیں خیر اس میں۔ تو یہ سین ہے کہ اس کے بعد آپ کے او پی آئی ہوتے ہیں 150 کمپیوٹر پہ، اس کے بعد کمپیوٹر پہ ہی آپ کے 80 اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ڈرگ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور یہ او پی آئیز ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سنو سمجھو غور سے، وہ آپ کو وہاں سارا کچھ بتاتے ہیں، اے ٹو زی ہر چیز بتاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یار، صبح سے رات پڑ رہی ہے، اور اتنا، اور دیکھو آپ اکیڈمی میں کرتے 2 3 گھنٹے میں، 1.5 2 گھنٹے میں سائیک ٹیسٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں صبح سے رات کیسے پڑ جاتی ہے؟ وہ بریف کرتے ہیں، سارا کچھ بتاتے ہیں، وہ آپ کو اے ٹو زی ہر چیز گائیڈ کریں گے یار، اور وہ جو گائیڈ کریں ان کی بات سنو، ٹھیک ہے، کان کھول کے سنو۔ آپ کا سائیکولوجیکل ڈے بھی آپ کا لائک اس طرح نا ایزی ہو جاتا ہے۔ وہاں جب وہ پین کہتے ہیں پین یوز کرو تو وہ پین یوز کرو، بال پین وہ منع کرتے ہیں تو آپ بال پین کہہ رہا ہوں سوری، وہ جیل فلو پین ٹائپ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ نہیں آپ نے یوز کرنا، جیل فلو پین یا ایٹسیٹرا، تو وہ بال پین یوز کرنے کا کہتے ہیں، تو بال پین یوز کرو، ٹھیک ہے۔ اور سائیک ٹیسٹ ہو گیا آپ کا، سائیک ٹیسٹ اگر خراب بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو یہی بتاؤ کہ ہاں بہت اچھا ہوا، کمرے میں آ کے نا ہنسو ہنسو بولو، کمرے میں آ کے شغل لگاؤ، ٹھیک ہے، لیکن اتنا بھی شغل نہیں کہ آپ کا چیسٹ نمبر نوٹ کر لیں وہ آ کے، تو اتنا شغل لگاؤ کہ آپ کے کمرے تک شغل محدود رہے۔ پھر آپ کا 3rd ڈے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3rd ڈے میں اپنا ہمارا پہلے ہوا تھا پبلک اسپیکنگ، اور یہ سین ہے وہاں پر یہ الفاظ کا خیال کرنا کہ انہوں نے کیا بولا، لیکچریٹ بولا ہے، پبلک اسپیکنگ بولی ہے، کیا بولا ہے۔ تو ہماری بار پبلک اسپیکنگ تھا، پبلک اسپیکنگ میں ہمارا ٹاپک آیا تھا کیا نا، آنیسٹ پرسن، سوری، پروز اینڈ کونز آف آن لائن ایجوکیشن، اس پہ میں نے آن لائن لرننگ، آن لائن ایجوکیشن تھا سم تھنگ، تو اس پہ میں نے بولا تھا۔ اب یہ سین تھا کہ ہر لڑکے نے، ہر لڑکا جب جا رہا تھا تو وہ غلطی کر رہا تھا ان کی انسٹرکشنز پہ، میں ان کی انسٹرکشن سے ہی فالو کی، اور ہر لڑکے سے انہوں نے سوال کیا، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے لائک آئی واز اونلی ون، دا اونلی ون لائک، کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا جینٹلمین یو کین سیٹ، تھینک یو سو مچ، میں کہا تھینک یو سر۔ اور اس کے علاوہ جس طرح سر بتاتے ہیں رائٹ جینٹلمین کیا ہے کہ اس طرح، خیر سر تو نہیں بتاتے لیکن سر نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اس طرح سٹارٹ کرنا ہے، سب کو بتایا تھا سر کلاس میں کہ آپ نے کہنا ہے رائٹ جینٹلمین، کیونکہ وہاں لڑکے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دا نیم آف اللہ، ٹھیک ہے، یہ کہو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نیچرلی یہ کہتے ہیں تو کہو، میں نیچرلی رائٹ جینٹلمین کہتا تھا بات شروع کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ وہاں یہی سین ہے کہ جتنا نیچرل رہ سکتے ہو اتنا نیچرل رہو، لڑکے سیدھی سیدھی کمر کر کے بیٹھے تھے، ہاتھ اپنی پٹ پہ وہ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ میں ایزی ہو کے، میرا تھوڑا سا کوب بھی نکلا ہوا تھا، ایون تو میں جس طرح عام دوستوں میں بیٹھتا ہوں نا، میں اس طرح عام بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، زیادہ جھک کے بھی نہیں، میں عام بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میرے لائک پیروں کے درمیان ہی تھے، اور ہنس رہا تھا میں بیسیکلی، میں مینلی لائک میں ہنس رہا تھا ان کو دیکھ کے نا، میں ایک اسمائل لے رہا تھا ان کو دیکھ کر۔ تو اس کے بعد ہماری ملٹری پلاننگ ہوئی، اب یہی بات ہے، سر نے کہا تھا لڑکے انفلوئنس کرنے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے
وہاں لڑکے انفلوئنس ہو گئے تھے میرے پبلک اسپیکنگ سے. اور ملٹری پلاننگ بھی میری سب سے اچھی گئی. پلان تو میرا فارغ ہی تھا، لائک اتنا اچھا خاص پلان نہیں تھا میرا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تھا کہ مجھے اکیڈمی میں نے ملٹری پلاننگ سیکھی نہیں تھی، آج تک مجھے آتی نہیں تھی، مجھے الف بے نہیں پتہ تھی اس چیز کی کہ وہ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سر نے کہا تھا یہ اس کی خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہی بار بار سر کی بات تھی کہ کچھ نہیں ہوتا، وہ 99% ملٹری پلاننگ آپ کی وہاں پر کمپلیٹ نہیں ہوتی، لیکن ٹینشن نہیں لینی. سیم گوز وتھ کمانڈ ٹاسک پی جی ٹیز ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، خیر. تو انہوں نے مجھے اسٹل سب سے کوشچنس کیے، میری باری آئی، ان کو میں نے بتایا. ٹھیک ہے، اب بیسیکلی میں کر کیا رہا تھا، میں اپنی بات کو وہی بتا رہا تھا جو میں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے بھی سٹیپس بنا رہا تھا، کیونکہ میری عادت ہے میں سٹیپس میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ سٹیپس بنا بنا کے میں کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے پھر کہا اوکے جینٹلمین تھینک یو سو مچ یو کین سٹ ڈاؤن. میں کہا تھینک یو سر. اور الحمدللہ لائک اللہ کا شکر ہے، پھر گروپ پہ میرا اچھا انفلوئنس بنا. اس کے بعد ووٹنگ کی باری آئی کہ انڈیویجول پلان کون کرتا ہے. لڑکے مجھے کہیں ہاتھ کھڑا کر، ہاتھ کھڑا کر. ٹھیک ہے، مجھے پتہ نہیں تھا. وہی بات سر کی بات ہے، آپ کو ایک چیز کہ آپ کو فرشتوں کو نہیں پتہ تو کیوں لائک انگل کر رہے ہو، لائک کیوں پنگا لے رہے ہو نا. آپ کو جو پتہ نہیں ایک چیز کا. تو میں نے لڑکے کو دوسرے لڑکے میں نا میں نے ووٹ دیا، اس نے بھی بہت اچھی کی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمیں لے گئے، ہمیں کہا کہ پی ٹی کٹ چینج کر کے آؤ. پی ٹی کٹ میں چینج کیا. پی ٹی کٹ میں چینج کرنے کے بعد ہم چلے گئے، لائک اس سے پہلے ہمیں نا انڈیویجول آبسٹیکلس کی بریفنگ دے دی گئی تھی. اب ہم چلے گئے ٹاسک ایریا میں. ٹاسک ایریا سے پہلے یار میں یہی کہوں گا وارم اپ شوم اپ کر جاؤ، وہاں کھڑے ہو گئے وارم اپ کر لو تھوڑا سا نا. اور گروپ کو بک اپ کرتے رہو وہاں پر. اب لڑکے مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے بہت اچھا کیا، میں کہا یار سب نے بڑا لیول کیا، بہت اچھا کیا، اپنے اپنے اوپینینس دیے ایٹسیٹرا. سب لڑکوں کو بک اپ کرو. اور اس طرح اس کے بعد نا لائک وہ سین یہ تھا، ایک چیز تو میں بتانا ہی بھول گیا سوری. وہ نا آپ کے فرسٹ یا سیکنڈ ڈے میں آپ کی وہ رات کو گروپنگ کر دیتے ہیں، تو اپنے گروپ کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ آتی ہے فیل آتی ہے تو کر لو، باقی وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے یار. ٹھیک ہے، جو آپ کو صحیح لگے اس وقت. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد ہمارے اچھا انہوں نے ہمیں انڈیویجول آبسٹیکلس کی بریفنگ دی اور لے گئے ہمیں پروگریسو گروپ ٹاسک پہ. اب پروگریسو گروپ ٹاسک کا یہ سین تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہم لوگ سارے ذہن میں یہ تھا کہ آبسٹیکلز ہوں گے انڈیویجول آبسٹیکلس، بٹ انہوں نے کہا آپ کا پی جی ٹی ہے. ٹھیک ہے، خیر انہوں نے بریف شریف دی اور یہ سین ہوا. اچھا ہاں، نیوز کے بارے میں بتا دوں کہ جو نیوز تھی اس میں سب سے پہلے میں بولا تھا. انہوں نے کہا اینی نیوز جرنل میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے بتائی. اس کے بعد انہوں نے کہا اینی ادر نیوز جرنل میں نے پھر ہاتھ کیا، میں نے کھڑا کیا، میں نے پھر بتائی. انہوں نے پھر کہا اینی نیوز جرنل میں نے پھر ہاتھ کھڑا کیا. مجھے اگنور کیا اس وقت. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جب انہوں نے گروپ کا نام پوچھا میں نے بول دیا سر گروپ مائل. تو مجھے لائک سب کو انہوں نے کہا کہ جنٹلمین آپ اب کے بعد مجھ سے جب کوئی بھی آپ میں سے بات کرے گا نا پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے، میں نے کہا اوکے سر. انہوں نے کہا اوکے اینی گروپ نے، میں نے پھر ہاتھ کھڑا کر دیا. میں ہاتھ کھڑا کر کے سر کو کہا سر گروپ مائل. اچھا خیر، اس کے بعد نا ہمارا لائک جب پروگریسو گروپ ٹاسک ہو رہا تو انہوں نے بریفنگ دی. سر نے کہا تھا سرسری سی نظر سامان پہ مارنی ہے، سامان پہ سرسری سی نظر ماری میں نے. اور اب ٹاسک شروع ہوا. ٹھیک ہے، ہمارا پہلا سٹیج کلیئر ہوا. پہلا سٹیج کلیئر کیسے ہوا، پھٹا میرے کہنے پہ چلا. ایون تو میں سر نے کہا تھا پھٹا روٹیشن پہ چلنا چاہیے. اب وہ ایک جگہ ایسی تھی کہ پھٹا لائک لوگ نا لوگ لگا رہے تھے نیچے سے پکڑ رہے تھے پھر اوپر چڑھ رہے تھے. مجھے یقین تھا کہ میں وہ چھلانگ مار کے پکڑ لوں گا. تو وہ میں نے چھلانگ ماری تو میں پکڑ لی الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے وہ بھی اچھا رہا کہ میں چھلانگ مار کے نا اوپر پٹے پہ چڑھ گیا. وہاں سے لڑکے اور امپریس ہو گئے. اس کے بعد میں نے ان کو کھڑے ہو کے پلان بتایا کہ میں کہا اوکے، اب ہمیں اردو کی اجازت تھی نا بولنے کی. میں کہا اوکے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم لوگ یہ پھٹا روٹیٹ کریں گے. لائک اس طرح میں نے کوئی اچھا سا بول کے نا لائک اچھا سا میں نے پلان کر دیا وہاں پر. اچھی پلاننگ دی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لڑکے کہتے اوکے اوکے. سارا کچھ اوکے ہوا الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے ہر چیز صحیح ہوئی. سارے لڑکے باہر ہو گئے، دو لڑکے رہ گئے. جب دو لڑکے رہ گئے ان میں سے ایک نے باہر آ جانا تھا. ایک تھوڑا بھاری سا تھا، وہ لائک بھاری ان سینس کہ وہ تھوڑا ہیلدی تھا. تو وہ اب اس کا باہر آنے کا سین تھا. تو میں یہ کیا کہ میں پھر ٹاسک کے اندر گیا.
ٹھیک ہے، اب یہاں پر گروپ والوں نے شاید کہا ہو کہ لڑکا مجھے بتا بھی رہا تھا، انہوں نے کہا شاید نمبر بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ جنون میں اس کو، میں دل سے اس کو میں چاہ رہا تھا کہ یہ سارے ہمارا ٹاسک ہو جائے، لائک ہمارا کمپلیٹ ہو جائے ٹاسک. تو میں اندر گیا، میں واپس چڑھا، میں واپس چھلانگ ماری پھٹے میں گرنے لگا، بٹ تھوڑا سا میں نے کنٹرول کیا، وہ اللہ کا شکر ہے. پھر میں چھلانگ مار کے پھر اوپر پھٹے گئے. پھر میں نے اس کو پلان بتایا کیا کرنا ہے اب تو نے، ٹھیک ہے، کرتے کراتے نا وہ آگے. تو لائک میں سب سے پہلے تقریباً ٹاسک کے اندر گیا، اور سب سے تقریباً اینڈ پہ ٹاسک کے باہر نکلا. پہلا اسٹیج کلیئر ہوا الحمدللہ. نیکسٹ اسٹیج پہ گئے، میں پھر چھلانگ مار کے اوپر چڑھ گیا. اب میرا پیر مڑ گیا، وہ تو فاؤل ہو گیا، ٹھیک ہے، لائک میں نیچے گر گیا. تو میں پھر واپس آیا، لڑکے کہتے ہیں امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا. میں کہا یار ہوگا، کوئی سر کی بات، میں کہا یار ہوگا، ڈونٹ وری، ٹھیک ہے. تو میں پھر چھلانگ ماری، پھر میں چڑھ گیا الحمدللہ. تو اس کے بعد وہی سین ہے کہ لڑکوں نے پھر پھٹا لگایا، ٹھیک ہے. ایسے کرتے کرتے ہمارا سیکنڈ پی جی ڈی کے سیکنڈ اسٹیج میں ٹائم اپ ہو گیا، ٹھیک ہے. لڑکے یہاں پر غلطی کر رہے تھے، اپنے منہ سے نکال رہے تھے الفاظ کہ مشکل ہے ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، امپاسبل ہے، نہیں ہوگا. میں کہا یار ہوگا، میں بار بار کہا، میں کہا یار ہوگا، ٹھیک ہے. لڑکوں کو بک اپ کر رہا، کوئی کام کرتا میں تعلیم مارنا شروع کر دیتا وہاں پر. تو اچھا، اس کے بعد ہمارے آبسٹیکلز ہوئے. اب لائک اس میں یہ سین تھا کہ لڑکوں کے آبسٹیکلز ہو رہے تھے. میں کانفیڈنٹ تھا کہ میں کم از کم، کیونکہ میں اکیڈمی میں کرتا تھا 14-15 آبسٹیکلس، تو میں کانفیڈنٹ تھا کہ میرے کم از کم 11 تو ہو ہی جائیں گے آبسٹیکلس، 11-12-13. اور میں روپ اس طرح کرتا تھا، میں بغیر پیر کے وہ جو کرتے ہیں نا، وہ ٹرک ہوتی ہے، وہ بغیر ٹرک کے کرتا تھا روپ. اور وہاں پر میرے سے روپ ہوئی نہیں. میرے 8 آبسٹیکلز ہوئے تھے، وہاں پر میرے سے روپ ہی نہیں ہوئی. اب میں نے اینڈ پہ کی تھی، غلطی میری تھی، مجھے نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ میں نے ود ان آبسٹیکلس تیز بھاگا، اور کوئی ڈر نہیں تھا مجھے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے، آبسٹیکل اللہ کا کرم ہے، بہت اچھے کیے میں نے، ٹھیک ہے. پھر آبسٹیکلس ہمارا وہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ لاسٹ ہمارا ٹاسک اللہ کا شکر آبسٹیکلس تھا اس وقت. نہیں تو میرا منہ بن گیا تھا اس کے بعد، میرا منہ بہت لیول کا بنا تھا اس کے بعد. میں کمرے میں آ کے بیٹھا، سوچتا رہا. پھر سر کی بات بار بار ذہن میں آ رہی کہ کوئی گزرے ہوئے ٹیسٹ کی پریشانی نہیں لینی. جیسے ہی لڑکے آئے میں سیدھا ہو گیا. اکیڈمی کا ایک لڑکے میرے ساتھ کمرے میں تھا، تو اس نے مجھے بعد میں پوچھا کہ یار کیا ہوا ہے تیرا منہ میں. میں کہا یار نہیں، اس کو میں نے بتا دیا تھا. میں کہا ہاں یار اس طرح سین ہے. تو کہتا اچھا چل ایزی ہو، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو بعد میں اگلے دن مجھے پتا تھا کہ سوؤں گا تو ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے، میں سو کے اٹھا، میں بالکل فریش. نیکسٹ ڈے ہمارا گروپ ڈسکشن میں ہم گئے. تو ہم نے اپنے اوپینینس بیان کیے. سب نے کہنا آنیسٹ پرسن، لائک ٹاپک تھا کہنا آنیسٹ پرسن لیو ان دس سوسائٹی، اور اردو کا تھا مذہبی انتہا پسندی، سم تھنگ لائک اس طرح کر کے تھا، ٹھیک ہے. تو یہ سین تھا کہ اچھی گروپ ڈسکشن ہوئی الحمدللہ. اور اس میں بھی میں نے کوئی انیشیٹو گروپ ڈسکشن میں نہیں لیا. 2-3 لڑکوں کو بولنے دیا. میں ایک بار بولنے لگا، پٹھان بول پڑا. پٹھان مجھے کہتا ہے یس یس یو کین گو آن. میں کہا اوکے، میں بولنے لگ پڑا، ٹھیک ہے. بولا، سر نے میرے سے سوال کیا، میں نے سوال کا جواب دیا. اس کے بعد جیسے ہی میں سوال کرتا تو وہ سوال کرنے لائک لڑکے بولنے لگ پڑتے، لائک جب سر سوال کرتے تو وہ لڑکے بولنے لگ پڑتے. اب انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے جب سوال کرنے، میں کچھ بھی کہوں، سوال کروں، جو بھی کہوں، آپ نے جواب اپنے گروپ کی طرف دیکھ کے کرنا. لڑکے سر کو کہہ رہے تھے سر اچھا یہ، اچھا ٹھیک ہے سر، اوکے سر یہ. میں جب بھی بول رہا تھا میں گروپ کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا. اور بار بار وہ مجھے کہتے آئی تھنک کہ یہ ہے کہ سر نے سمجھایا تھا کہ اگر کوئی بولے آپ بولو، آپ چپ کر جاؤ. بار بار لڑکے بول رہے تھے، میں بول رہا تھا، وہ میں چپ کر جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آئی تھنک چیسٹ نمبر 60 ہے، میرا 16 تھا سب چیسٹ نمبر نا. آئی تھنک چیسٹ نمبر 16 از ٹرائنگ ٹو سنگ سم تھنگ. میں کہا یس سر. تو پھر بعد میں مجھے کہتے ہیں کہ سوال کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے. لڑکے بولنے لگے تو کہتے ویٹ لیٹ چیسٹ نمبر 16 آنسر دس کوشچن، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ہوا گروپ ڈسکشن تھی آئی بلیو، ہاں سوری، ہمارا ڈپٹی انٹرویو تھا اس کے بعد، ٹھیک ہے. ڈپٹی انٹرویو میں گئے تو میں اندر گیا. مینلی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ لائک میرے فیملی کوشچنس پوچھے، ٹھیک ہے. پوچھا لائسنس وغیرہ کا، ٹھیک ہے. فیملی کوشچنس موسٹلی پوچھے، سچویشنز ڈالیں کہ بلٹ ہو ایٹسیٹرا. لائک وہ بڑا، وہ آپ کو آن دا اسپوٹ ہی ہوتا ہے، آن دا اسپوٹ آپ کو آنسرس آتے ہیں. اس میں بھی پیچھے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. آپ لائک اللہ سے مانگتے ہو،
اس چیز کا نتیجہ ہوتا ہے، اچھے کاموں نیکیوں کا ذرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کے ساتھ برا نہیں کرو گے، آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا، بیسیکلی یہ بات ہے۔ میں نے اپنے ڈپٹی انٹرویو میں بھی یہ سوری ڈسکشن میں یہ بات کی تھی کہ ایک آنیسٹ پرسن اس طرح ہی زندہ رہ سکتا ہے کہ وہ اپنی آنیسٹی کو برقرار رکھے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اور یہ سچ بات ہے، اگر آپ کسی کو کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے نا، اللہ آپ کی مدد ضرور کرتا ہے ہر چیز میں، ٹھیک ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھو، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ تو الحمدللہ میرا ڈپٹی انٹرویو ہوا، اور باہر آتے انہوں نے مجھے ایک بات کی ہو کہ جینٹلمین ناؤ از یور کمانڈ ٹاسک، ڈو یور ٹاسک ویری پریسائزلی اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ، انہوں نے کہا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگلا کمانڈ ٹاسک ہوا۔ کمانڈ ٹاسک سے پہلے ہمیں انہوں نے اچھا ویٹنگ ایریا میں نا انسٹرکشنز پڑھ لینا، وہ صاف لکھا ہوتا ہے کہ خاموش بیٹھو، جہاں خاموش بیٹھنا ہے وہاں خاموش بیٹھو، کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھنا کہ بس خاموش بیٹھنا سر نے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد کمانڈ ٹاسک ہوا۔ کمانڈ ٹاسک میں پہلے ہاف گروپ ٹاسک ہوا، اور اس میں یہ تھا ہم 3 لاہوری تھے اس میں، تو ہم نے پہلے ہی ہلکا پھلکا پلان کیا کہ ہم خاموش ہو کے کریں گے۔ تو یہ پلان بھی کیا کیا، ہم جان کے خاموش ہو کے کیا نا، کیونکہ پی جی ڈی میں بہت رش مچ رہا تھا، بہت شور ہو رہا تھا، تو ہم نے آرام سے کیا، آدھا ٹاسک ہو گیا تھا الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جلد میں جو ٹائم از اوور۔ پھر کمانڈ ٹاسک ہوا۔ کمانڈ ٹاسک میں یہ سین تھا کہ میرا تیسرا کمانڈ ٹاسک تھا، پہلے 2 لڑکوں نے کمانڈ ٹاسک کیا، تو مجھے انہوں نے کمانڈ ٹاسک کے بیچ میں روک لیا، انہوں نے مجھ سے میری اسکل کے ہابی کے بارے میں پوچھا، تو اس کے بعد انہوں نے میرا تھرڈ کمانڈ ٹاسک تھا، تو انہوں نے مجھے بریفنگ دی۔ بریفنگ دینے کے بعد انہوں نے مجھے ایگزیکٹ بات کی کہ اوکے جینٹلمین یو ڈو یور ٹاسک ویری پریسائزلی اینڈ سم تھنگ لائک دیٹ، سیم چیز انہوں نے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ڈپٹی اور چیٹیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار ٹھیک طریقے سے کری، مجھے فیل ہو رہا تھا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا اب تو نے ٹھیک طریقے سے ایک چیز کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ واللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے ٹھیک طریقے سے کی۔ وہ کیسے کی؟ کمانڈ ٹاسک میں سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں 90 ڈگری رائٹ پہ کھڑا ہونا ہے، میں 90 ڈگری رائٹ پہ کھڑا ہوا، لڑکے ہمیشہ یہی غلطی کر رہے تھے، 90 ڈگری لیفٹ پہ سر کے کھڑے ہوئے تھے، میں رائٹ پہ کھڑا ہوا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، میں پہلے لڑکوں کو بریفنگ دی، ایگزیکٹ سیم الفاظ میں بریفنگ دی، ٹھیک ہے؟ جن الفاظ میں سر نے مجھے بریفنگ دی تھی، جی ٹی او سر نے مجھے بریفنگ دی تھی، ایگزیکٹ میں نے ان الفاظ میں ان کو بریفنگ دی۔ انہوں نے اس کے بعد ایون تو سر نے مجھے پوچھا تھا اینی کوسچن، میں نے ان سے سیم چیز پوچھی، میں کہا اینی کوسچن جنٹلمین، تو انہوں نے کہا یس سر واٹ از دا پلان، میں کہا آئی ول ڈو دا ٹاسک اینڈ دین یو ول لیٹ نو دا پلان، ٹھیک ہے؟ اس طرح میں نے ان کو کہا، کہتے اوکے۔ ایک بندے نے مجھے فوراً سجیشن دی، کمانڈر ہے وہ سجیشن، میں کہا یس، اس کی سجیشن مجھے سمجھ آئی، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے فوراً اس کی سجیشن ایکسیپٹ کی۔ اس کے بعد پھٹا میں نے لگایا، سب سے پہلے میں اندر گیا، پھر بندوں کو لے کے جانے لگا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا وہ آپ جو بھی ہے نا وہ نیچرلی نکلتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کمانڈ ٹاسک اچھا ہوا۔ اور اس کے بعد جو کمانڈ ٹاسک ہوئے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں آبزرورس کھڑے ہوتے ہیں نا، تو جو لوگ مجھے سلیکٹ کر سک رہے تھے وہ ہمیشہ مجھے اپنے کمانڈ ٹاسک میں سلیکٹ کر رہے تھے اور کام کروا رہے تھے میرے سے، کیونکہ وہی بات تھی کہ کام کرو اور کرواؤ، ٹھیک ہے؟ تو میں کام کروا بھی رہا تھا، کام کر بھی رہا تھا، اور سجیشنز الاؤڈ تھی، تو ہر ٹاسک میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا پلان چل رہا تھا۔ میں کہتا تھا کمانڈر آئے، میں دیکھتا تھا کمانڈر صاحب کو تھوڑا سا پلان کا ہو رہا ہے، ہوتا ہے نا جب دیکھتا تھا جب تھوڑا پلان ہو رہا ہے تھوڑا سا اوپر نیچے، ہاں جی اچھا خیر، تو میں کہتا تھا کمانڈر ہے وہ سجیشن، اور وہ کہتے تھے یس، تو میں سیشن دیتا تھا، وہ مان لیتے تھے، پھر وہ اس پلان پہ چل لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر ہمارا ہوا میوچل اسیسمنٹ، اس میں مجھے الحمدللہ کافی لڑکوں نے ٹاپ پہ رکھا تھا، اور اس کے بعد ہم فری ہو گئے وہاں سے، پھر شام کو سائیکالوجسٹ کا انٹرویو ہوا، جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں نا وہاں پر، جو آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں نا ہال میں، وہ انٹرویو کرتے ہیں آپ کا، تو سائیکالوجسٹ کا انٹرویو ہوا۔ اب سائیکالوجسٹ کے انٹرویو میں سر نے مجھے ایک بات سب کو بتائی تھی، کہ ان کے کان میں کہیں بھی وہی ایگزیکٹ بریفنگ ڈال لی ہے جو انہوں نے آپ کو دی ہو۔ اب ایک دن انہوں نے کہا تھا کہ سگریٹ ڈرگ میں نہیں آتا، نیکسٹ ڈے میرے سامنے والے بچے نے نا ایک بچے نے ایگزیکٹ سوال پوچھا کہ سر سگریٹ ڈرگ میں آئے گا، تو میں نے ان کو کہہ دیا سر وہ جو سر ہے نا انہوں نے کل بریف کیا تھا کہ سگریٹ ڈرگ میں نہیں آتا، کہتے نہیں آتا، میں کہا یس سر انہوں نے یہی کہا،
کہتے اچھا ٹھیک ہے لکھو پھر، میں کہا اوکے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یار، یہ مجھے لگتا ہے میٹر کرتی ہیں، لائک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے یار کہ یہ ان سے فرق پڑتا ہے، وہ نوٹس ہوتے ہو آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر سائیکالوجسٹ کا انٹرویو ہوا، میری سٹوریز پہ انہوں نے بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور باقی ایزی سین تھا، ٹھیک ہے۔ پھر نیکسٹ ڈے ہمیں فری کر دیا گیا، فری ایسے کر دیا گیا ہمارے گروپ کے ایک لڑکے کا ری انٹرویو تھا، تو ہمیں اندر بٹھا کے رکھا گیا۔ اب وہ اندر آپ کو بٹھا کے رکھیں گے تو خاموش ہو کے بیٹھو، درود شریف پڑھو بیچ میں، ٹھیک ہے، جس طرح سر نے کہا ہوا ہے، تو درود شریف پڑھو، اور بس وہاں پر خاموش ہو کے بیٹھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ لائک یقین رکھو اللہ پہ، اللہ سے دعا کرتے رہو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بات کرے اس کی بات کا جواب دے دو، بٹ خود کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں سیریس ہو کے بیٹھو، آرام سکون سے بیٹھو، پھر وہ آپ کو فری کر دیں گے یار۔ تو یہ تھا ایکسپیرینس، اور بس اینڈ پہ میں یہ چھوٹی سی بات کہوں گا، جو نیچرل لگے وہ کرو، لوگوں کے ساتھ ہلو لائک ملو جلو، ہنسو بولو، کوئی آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے اس کے ساتھ بھی ہنس کے اس کا جواب دو، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا ہنس ہنس کے بے شرم بن جاؤ وہاں، بے شرم ان سینس بدتمیز، لائک بفور، سمجھ رہے ہو نا، اس طرح کہ کوئی کسی نے آپ کو کوئی بری بات بھی کیا نا، آپ اس کو پی جاؤ، ٹھیک، آپ اس کو پی کے آپ ہنسو، ٹھیک ہے۔ ہم یہ ہے کہ آپ ایک اسمائلنگ فیس کے ساتھ ہر بندے سے ملو، ٹھیک ہے، ہر بندے سے اچھا انٹریکشن رکھو، شام کو رات کو فری ٹائم میں شغل وغل لگاؤ، گیمیں شیمیں کھیلو، پکچرز کھنچواؤ، کھانا شانا کھاؤ، ٹھیک ہے، نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو وہاں پر۔ اور جو سر نے باتیں بتائی ہیں، جو سر جانے سے پہلے کہتے ہیں، جو بھی سر نے کہا ہے، سر کی بات مانو، ٹھیک ہے۔ سر نے کہا تھا ہمیں کہ آپ نے 5 بار ایکسپیرینس سننے ہیں، میں اور میرا دوست بس میں ہم نے 5 5 بار ایکسپیرینس سنے۔